नाज़रीन किराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। और आज की ये महफिल नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, इमाम आली मकाम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाबरकत ज़िक्र से मामूर रहेगी इंशाअल्लाह, जिनका आज माशाअल्लाह यौम विलादत बासआदत है। नाज़रीन किराम, जिनके नाना इल्म का शहर, जिनका बाप इल्म का दरवाज़ा, इल्म और हिकमत जिनकी दहलीज पर हाथ बांध कर खड़े रहते हों, जिनके घर में वही का नुज़ूल होता हो, जिनके इर्द गिर्द की फ़ज़ाओं में हर वक्त क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह की दिलकश सदाएं गूंजती रहती हों, तो अंदाज़ा कीजिए कि उस घराने के बच्चों के इल्म और मारिफत का क्या ठिकाना होगा। और आप लोग पढ़ते हैं ना, और शायर ने क्या खूब कहा है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नाज़रीन किराम, अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने रिवायत बयान की है कि इल्म हिकमत के गहवारे में जन्म लेने वाले इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से, जब बहुत छोटे थे, निहायत ज़हीन और फ़तीन थे, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट किड्स जिसे कहा जाता है। और आपकी मेमोरी इतनी अच्छी थी कि अगर किसी बात को एक मर्तबा सुन लेते थे तो आपको वो हिफ्स हो जाती थी। जो बातें आप अपने नाना हुजूर से मस्जिद नबवी में सुनते थे, एज इट इज़ घर आकर अपनी वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा को सुना दिया करते थे। चाहे वो कोई आयत बयान की हो नाना ने, या वही के नुज़ूल का तस्करा किया हो सहाबा कराम से, या नाना हुजूर के खुतबे के कोई अहम पॉइंट्स हो, सब कुछ आप अपनी मेमोरी में लेकर आते थे, जहन नशीन कर लिया करते थे। यू वर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और मेमोरी आपकी कमाल की थी। और फिर वो सब याद करके घर आते थे और अपनी वालिदा को, अपनी अम्मी को सुनाया करते थे। बाद में जब सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम घर तशरीफ लाते थे और सैयदा फातिमा से जिक्र करते कि फातिमा, आज अल्लाह के रसूल ने ये बताया है, तो फातिमा ज़हरा मुस्कुराकर फरमाती थी कि हाँ मुझे मालूम है। और फिर उससे आगे की बात वो खुद बयान कर देती थी कि आज ये भी बताया, ये भी बताया। तो ये सुनकर मौला अली बड़े हैरान हुआ करते थे, पूछते थे कि हसनैन की माँ, ये बातें आपको किसने बताई हैं? तो बीबी फातिमा मुस्कुराकर बात का रुख बदल देती थी। लेकिन जब रोज़ाना ही ऐसा होने लगा और ये मामूल बन गया कि मौला अली आते थे, कुछ बताते थे कि आज फातिमा ये बताया रसूलुल्लाह ने, और बीबी फातिमा कहती थी कि जी मुझे मालूम है, और ये भी बताया, ये भी बताया, इसके बाद ये भी हुआ, इसके बाद ये वही का नुज़ूल भी आया, इसके बाद सहाबा कराम से ये गुफ्तगू भी हुई। तो फिर मौला अली ने एक दिन इसरार किया कि आप तो वहाँ मौजूद ही नहीं होती हैं, फिर आपको ये सब रोज़ाना कैसे पता चल जाता है? तो सैयदा ने आखिरकार इस राज से पर्दा हटा ही दिया और फरमाया कि ये जो आपके बड़े साहिबजादे हैं ना हसन, ये जैसे ही घर में आते हैं तो सारे दिन की डिटेल और सारी बातें रसूलुल्लाह की, अपने नाना की, मुझे आके बता देते हैं। इसलिए मुझे रसूलुल्लाह की सारी गुफ्तगू का पता रहता है। माँ की जुबान से बेटे की इस खूबी का जिक्र सुनकर अब बाप को भी इश्तियाक हुआ कि अपने बेटे के दहन मुबारक से वो सारी बातें मैं खुद भी सुनूं। तो एक रोज रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी में जो ही अपना खुतबा खत्म किया, मौला अली फौरन ही मस्जिद से बाहर निकले और घर तशरीफ लेकर आ गए और एक गोशे में छुप कर बैठ गए, ताकि अपने बेटे की ये आदत और जिस तरह वो आकर अपनी माँ से सारी डिटेल्स शेयर करते हैं, अपने बेटे की बातें वो सुन सकें। इमाम हसन जब हस्बे दस्तूर घर में दाखिल हुए तो अपनी वालिदा की आगोश मुबारक में बैठकर सारी बातें बताने लगे जो मस्जिद में सुनकर आए थे। लेकिन आज कुछ डिफरेंट हो रहा था। आज गुफ्तगू में वो रंग नहीं था, आज जुबान में बेरब्तगी थी, जुमलों में, और बहुत छोटे हैं, बहुत मासूम हैं, और जुमलों में कभी आगे बढ़ जाते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं, जैसे मासूम बच्चे करते हैं। तो ये देखकर बीबी फातिमा को भी थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। फरमाया, बेटा हसन, आज तुम्हारी जुबान तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रही। तो इमाम हसन ने फरमाया, अम्मी हुजूर आप सही कह रही हैं, मुझे लगता है कि आज मेरी गुफ्तगू कोई बड़ा सुन रहा है, मेरा कोई बुजुर्ग सुन रहा है, इसलिए शायद मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। ये सुनकर मौला अली घर के उस कोने में से निकलकर सामने आए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। माशाअल्लाह, कुर्बान जाए इस मासूमियत पर, इस अक्लमंदी पर, इस इंटेलिजेंस पर। सुभान अल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान का
کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول. اور وہ کہتے ہیں نا ساری فضیلتوں کو جمع کر کے ایک جگہ، ساری فضیلتوں کو جمع کر کے ایک جگہ خالق نے مصطفیٰ کا قبیلہ بنا دیا، اور ان کے بعد جتنی بھی مخلوق خلق کی اس گھر کو ان سبھی کا وسیلہ بنا دیا. ناظرین کرام، اپنی پیدائش سے لے کر اپنی والدہ ماجدہ کے وصال تک مشفق ماں کی آغوش صرف 8 برس ہی آپ کو میسر رہی. صرف 8 ایئرز تک آپ ساتھ رہے اپنی والدہ کے، مگر یہ 8 برس بھی ماں اور بیٹے کے خوبصورت ترین تعلق پر مبنی بے شمار قصوں کی امین ہے. اور آج جب ہم یہ سیگمنٹ کرنے جا رہے تھے تو ہم خود سوچ رہے تھے کہ کون سا قصہ اس محدود وقت میں بیان کریں اور کون سا نہیں. نبی کے نواسے اور علی کے فرزند کو بچپن ہی سے یہ علم تھا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں کا، اور اخلاق میں سب سے پہلی سیڑھی ہے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا ادب. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے کوئی طویل عرصہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ نہیں گزارا. 8 سال کا تھا جب میری والدہ وصال فرما گئی تھی. پر شیر خدا کے بیٹے کی بات سنیں کیا فرماتے ہیں ناظرین کرام. امام حسن فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں جب تھوڑا بڑا ہوا اور مجھ میں تھوڑی سمجھ بوجھ آنے لگی تو میں نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایک تھالی میں یا ایک پلیٹ میں، جیسے ہم کہتے ہیں، کھانا نہیں کھایا. کسی نے پوچھا کہ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ غور کیجئے گا کیا فرما رہے ہیں امام حسن. فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھانے لگے کہیں میں وہ نہ اٹھا لوں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور میں کسی اجر و ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں. میں نے اس حد تک بھی اپنی ماں کا احترام کیا ہے. اللہ اکبر. ایک دن ناظرین کرام سیدہ فاطمہ اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ عطا کیجئے. حضور اپنی بیٹی کی، اپنی چہیتی کی، اپنی لاڈلی کی یہ بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے کہ میری اس لاڈلی نے تو آج تک کچھ مانگا ہی نہیں، یقیناً آج بھی اپنے بچوں کے لیے کسی دنیاوی نہیں بلکہ روحانی نعمت کی طلبگار ہے. یہ سوچ کر ناظرین کرام آپ نے رسول اللہ نے اپنے ایک کندھے سے امام حسن کو لگایا، دوسرے کندھے سے امام حسین کو لگا لیا. منظر امیجن کیجئے. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سخاوت دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا اس کو میں اپنی جرت اور سرداری دیتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا فاطمہ میرا حسن بہت سخی ہوگا. اور پھر تاریخ کی آنکھوں نے بارہا یہ مناظر دیکھے ناظرین کرام کہ امام حسن نے اپنے نانا کی سنت کو ایسا آگے بڑھایا کہ آپ کی سخاوت کی مثالیں ہر طرف دی جانے لگی. علماء آپ کی سخاوت کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن امام حسن کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی اے نواسہ رسول میں نے آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں، بہت باتیں سنی ہیں، میں بہت لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچا ہوں، بہت مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ 4-5 دینار مجھے مل جائیں گے، وہ بھی زیادہ سفر کے لیے بہت ہوتے ہیں. میرے اس مطالبے پر امام حسن نے فرمایا اے مسافر تھوڑی دیر انتظار کر لے، رزق آ رہا ہے. اتفاق سے ناظرین کرام یہ وہ دن تھا جب امام حسن کو بیت المال میں سے سالانہ وظیفہ ملتا تھا. سالانہ، منتھلی نہیں، پر ڈے والا نہیں،
پورے سال کا وظیفہ ملنا تھا۔ کافی انتظار کے بعد ایک قاصد 5 تھیلیاں لے کر حاضر ہوا، تو امام حسن نے بنا دیکھے، بنا گنے، بنا سوچے کہ ان تھیلیوں میں کیا ہے، کتنا ہے، فوراً وہ 5 کی 5 تھیلیاں وہ کہتا ہے میرے حوالے کر دیں، اور فرمایا کہ جتنا تم نے انتظار کر لیا ہے اتنی ہم تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، تو خدا را یہ نہ محسوس کرنا کہ اتنی دیر حسن کے دروازے پہ بیٹھا رہا ہوں تو ملا کیا ہے مجھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ایک ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں موجود تھیں۔ وہ امام حسن کے پورے سال کا ناظرین کرام وظیفہ تھا جو انہوں نے اس شخص کو ایک اجنبی کے حوالے کر دیا، کچھ سوچے سمجھے بغیر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک نظر ان اشرفیوں کو دیکھتا جا رہا تھا اور دوسری نظر امام حسن پہ ڈالتا جا رہا تھا، اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حسن ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کی سخاوت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، صلی علی نبینا صلی علی محمد ناظرین کرام، سن 50 ہجری میں اس شہزادے کو جنہوں نے حضور کی آغوش میں عمر گزاری، جو اللہ کے حبیب کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، اس حسن ابن علی کو زہر دے دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زہر اتنا مہلک تھا، اتنا جان لیوا تھا کہ آپ کے دہن مبارک سے لہو جاری ہو گیا۔ آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین حاضر ہوئے، بھائی کو جانکنی کے عالم میں دیکھا تو ہاتھ تھاما اور ہونٹوں سے لگا لیا اور زاروں قطار روتے ہوئے پوچھا، میرے بھائی حسن بتائیے آپ کو یہ زہر کس نے دیا ہے؟ چھوٹے بھائی کو روتا دیکھ کر، اس زہر کی تکلیف کو بھلا کر امام حسن خود بھی رو پڑے اور فرمایا، حسین میری مجبوری ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ عرض کیا کیوں نہیں بتا سکتے بھائی؟ فرمایا اس لیے نہیں بتا سکتا کہ اگر وہ نہیں ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر کسی بے گناہ کا نام کیسے لے لوں؟ میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں پردے والی اور پردے ڈالنے والی ماں کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، محض شک کی بنیاد پر کسی کا نام کیسے لے لوں؟ اور اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں آپ کو کیسے بتاؤں، کیونکہ میرا رب بڑا بہتر انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، امام حزبی نے مجمع الزوائد میں روایت بیان کی ہے کہ جب سیدنا امام حسن کی نماز جنازہ ادا ہو چکی اور لوگ آپ کے جسد اقدس کو قبر میں اتارنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ وہ غم سے نڈھال تھے، سب ہی غم سے نڈھال تھے۔ کہنے لگے، لوگوں تم نبی کے شہزادے حسن کو زمین میں دفن کرو گے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالو گے؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ میرا یہ شہزادہ جنت کے نوجوانان کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسن تجھے سلام، میرے حسن
تجھے سلام میرے حسن تجھے سلام میرے حسن تجھے سلام السلام یا حسن السلام یا حسن السلام یا حسن اپنے نانا کی آنکھوں کے نور نظر اپنے نانا کی آنکھوں کے نور نظر مولا شیر خدا کے جو پہلے پسر مولا شیر خدا کے جو پہلے پسر فاطمہ پاک کے تم ہو لخت جگر فاطمہ پاک کے تم ہو لخت جگر اور امام حسین کے بھی ہے جو قمر اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسن تجھے سلام میرے حسن تجھے سلام السلام یا حسن السلام یا حسن جن کی ماں فاطمہ اور نانا نبی جن کی ماں فاطمہ اور نانا نبی جن کی ماں فاطمہ اور نانا نبی اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔